میں نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا کہ یہ افغانستان میں آ تو گئے ہیں، شکست کھائیں گے، اور پھر یہ ان کی اخلاقی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ ساری چیز مبنی ہے، تو یہ تو نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اور میں نے کہا کہ یہ چاکلیٹ کریم سولجرز ہیں امریکن، یہ افغانستان کے پہاڑوں کے اندر میلٹ کر جائیں گے، جیسے آئس کریم نہیں میلٹ کرتی، وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا اس کے اندر، میں کہا ویسے جل جائے۔ اس قدر تل ملائے اس کے اوپر، بے شمار ان کے لوگ آئے، یہ تم نے جملہ کیوں کہا؟ میں کہا وقت ثابت کر دے گا، دیکھ لینا تم اس کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہ مارکا اختتام پذیر ہے، اور یہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دی ہوئی ہے کہ دو قومیں دنیا کے اندر رہ گئی ہیں، ایک حجاز کا عرب اور ایک افغانستان کا افغان یا پشتون کہہ لیں، لیکن افغان کہوں گا میں، ایک افغانستان قوم جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دیا ہوا ہے، ان بوریا نشینوں کو، ان کے پہاڑ کے وہ کوہسار باقی، کیا جی افغان باقی کوہسار باقی، الحق و حکم للہ الملک للہ، یعنی یہ ان کے لیے۔ اور اس کے لیے ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، اور فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جھگڑا یہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جھگڑے کی اصلی نوعیت یہ ہے کہ روح محمد ہمارے بدن سے نکال دی جائے، کشید کر لی جائے، اور ہمیں نئے نظام کا جو خواب دیکھتے چلے آئے ہیں پاکستان، افغانستان، دنیا کے سارے مسلمان، اس سارے نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے، ان کے خوابوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ لیکن رزلٹ بالکل مختلف نکل آیا، اور علامہ نے ہی اس افغانستان کے بارے میں کہا تھا کہ ایشیا کے لیے آسیہ استعمال کیا انہوں نے، آسیہ یک پیکر آب و گل است اینڈ ملت افغان دری پیکر دل است، از فساد او فساد ایشیا است اور از کشاد او کشاد ایشیا است۔ یعنی افغانستان کا امن جو ہے وہ ایشیا کا امن ہوگا۔ چین بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ آج چین، جب میں گیا تھا ان کے لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا تمہارا سلوگن ہے رائزنگ پیسفلی، یعنی امن کے ذریعے سے ترقی کرو، امن پرامن۔ یہ تمہیں امن نصیب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ کوئی اس کے لیے خون دے رہا ہے تمہارے امن کے لیے، کسی نے تمہارے دشمن کو تھاما ہوا ہے فرنٹ لائن کے اوپر، اور وہ نہیں مسلمان ہیں، وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں لیکن اسلام کو پوری طریقے سے سمجھتے نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے دانشوروں کا کام ہے، اب ان کے ساتھ خلط ملط کر کے، ان سے مل کے رابطے کر کے کریں۔ ایک نئی دنیا تخلیق ہونے کی ہوا میرے بھائیوں، ایک دنیا، ایک نیا سورج نکلنے لگا۔ دو سورج ڈوب گئے دونوں نظاموں کے، ایک خلا آ گیا نا، ایک بھی نظام گیا دوسرا بھی گیا۔ امریکہ مقروض ہے، اتنا قرض کے بوجھ تلے ہے، یورپ کی معیشت کا بٹا بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے اشتراکیت ڈوب گئی تھی۔ کہاں ڈوبی اور کس کی وجہ سے ڈوبی؟ کیونکہ ایک اسلامی پاکستان اس خطے میں موجود تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی آیا ایشیا کا سے حملہ آور سینٹرل ایشیا سے یا کہیں اور سے، اس سے پورے ہندوستان کو رونگ دیا۔ اور ہندوستان تو ہمارے لیے چیز ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تاریخ کے بہاؤ کے غلط سمت میں ہندوستان نے پوزیشن لے لی ہوئی ہے۔ اسی لیے اب ان کو مجبوری ہو رہی ہے، معاہدات کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ تم معاہدات سے کیا حاصل کرو گے؟ ہمیں کوئی فکر نہیں اس کی۔ آؤ نا افغانستان کے اندر دیکھیں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ تم تشریف لاؤ۔ تمہاری یہ ایک سازشی موجودگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم کھل کے آؤ، پھر ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے جنگ کرنی۔